السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم رب زدني علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم جنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل ما ظهر منها وما بطن۔ محترم حضرات، گزشتہ جمعہ مدینہ طیبہ کے فضائل بیان کر رہا تھا، اور جہاں سے بات ختم ہوئی تھی وہیں سے پھر شروع کریں گے انشاءاللہ۔ مدینہ منورہ کے بہت سارے فضائل میں نے عرض کیے تھے کہ نبی کی آواز پر تمہاری آواز بلند نہ ہونے پائے۔ زندہ تھے جب، آج بھی روضہ اطہر پر یہی مسئلہ ہے۔ آپ کی شریعت کے لیے یہی مسئلہ ہے، آپ کے صحابہ کے لیے یہی مسئلہ ہے، اور وارث انبیاء علماء کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے۔ کوئی عالم قرآن و حدیث کی بات پیش کرتا ہے اور سامنے والا اس پر تنقید کرتا ہے اور بلا وجہ بھونکتا ہے، تو بلا شبہ یہ بھی نبی کی بے ادبی ہے، نبی کی شریعت کی بے ادبی ہے، علماء کی بے ادبی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ کی لعنت ان پر ہوگی دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور اللہ کو اذیت کوئی کیسے پہنچا سکتا ہے، اور رسول اللہ کو کوئی اذیت کیسے پہنچا سکتا ہے؟ اسی طریقے پر کہ رسول اللہ کی شریعت سامنے آئے، قرآن کا حکم سامنے آئے، حدیث کی کوئی بات سامنے آئے، اور آدمی اس پر تنقید کرنے لگے، ہٹ دھرمی کرنے لگے، تو ظاہر سی بات ہے یہ اللہ کو اس کے رسول کو اذیت دینا ہے۔ اور جو اللہ اس کے رسول کو اذیت دے گا، اللہ نے فیصلہ کیا ہے، لعنہم اللہ، اللہ کی لعنت اس پر ہوگی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ گزشتہ جمعہ میں عرض کر رہا تھا کہ مدینہ طیبہ کی جو فضائل ہیں، مدینہ طیبہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ دجال جو قیامت کے قریب نکلے گا، پوری دنیا میں گھومے گا، ہر شہر میں جائے گا،
لیکن مکۃ المکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہونے پائے گا۔ اس کی وجہ لکھا ہے کہ فرشتے ان شہروں کی حفاظت فرمائیں گے اور دجال مکۃ المکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ایسے ہی مدینہ منورہ کی فضیلت کے باب میں یہ بھی لکھا ہے کہ مدینہ منورہ برے آدمیوں کو ایسے ہی اپنے اندر سے نکال دیتا ہے جیسے لوہے کی بھٹی لوہے کے میل کو نکال دیتی ہے۔ لوہے کے بھٹی میں لوہا ڈالیے، اس کے میل کو نکال دیتا ہے۔ مدینہ طیبہ جو ہے برے آدمیوں کو ہمیشہ نکال دیتا ہے۔ مدینے کے اندر یہ خاصیت صفت ہر زمانے میں رہی ہے اور آج بھی ہے، اور قیامت کے قریب خاص طور پر اس کا ظہور ہوگا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو شام جا رہے تھے، امیر المومنین تھے اور دارالخلافہ شام منتقل ہو رہے تھے، تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نخشى ان نکون ممن نفته المدینہ، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میں ان لوگوں میں تو نہیں ہوں جن کو مدینہ نکال دیتا ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، مدینے میں یہ خاصیت ہے کہ برے لوگوں کو مختلف بہانوں سے اپنے اندر سے نکال دیتا ہے، تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں مجھے بھی تو مدینہ نہیں نکالتا ہے، میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ قیامت کے قریب خاص طور پر اس کا ظہور ہوگا۔ 3 بار زلزلہ آئے گا، شدید زلزلہ مدینہ طیبہ میں۔ جتنے برے لوگ ہوں گے، بدباطن لوگ ہوں گے، اس زلزلہ کے ڈر کی وجہ سے مدینہ چھوڑ کے باہر نکل جائیں گے۔ حالانکہ اللہ کا وہ انتظام ہوگا کہ جو برے لوگ ہیں، بدباطن لوگ ہیں، وہ مدینہ چھوڑ کے باہر نکل جائیں۔ اگر مدینے کی یہ صفت ہے کہ مدینہ ہر وقت برے لوگوں کو نکال دیتا ہے، قیامت کے قریب نکال دے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے ہو سکے کہ مدینے میں مرے وہ مدینے میں مرے، اس لیے کہ مدینے میں جو مرے گا میں سب سے پہلے اس کے لیے شفاعت کروں گا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی یوم القیامہ، جو میرے قبر کی زیارت کرے گا اس کی شفاعت میرے لیے واجب ہوگی قیامت کے دن۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت تک تو آپ کے روضے کی زیارت کرنے والے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کھربوں ہوں گے؟ فرمائے چاہے جتنے بھی ہوں، جو بھی زیارت کے لیے آئیں گے ان کے ایمان کی گواہی اور ان کی سفارش کرنا میرے ذمہ واجب ہے۔ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے، سورہ نساء کی جو آیت پڑھی ہے، سورہ نساء کی جو آیت ابھی خطبے کے بعد میں نے پڑھی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ نے قسم کھا کے یہ کہا ہے، فلا وربک، اللہ نے قسم کھا کے کہا ہے فلا وربک، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ قسم کون کھا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں۔ کہاں ہے یہ آیت؟ قرآن کریم میں ہے۔ قرآن کریم کے سورہ نساء کے اندر موجود ہے، 5ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون، اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے رب کی قسم، نبی مخاطب ہیں، اے نبی آپ کے رب کی قسم، یعنی اللہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں
آپ کے رب کی قسم وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ کون؟ حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے جو اپنے معاملات میں نبی کے فیصلے کو تسلیم نہ کر لے۔ نبی جو بھی فیصلہ کر دیں، یہ آیت تو اتری ہے، شان نزول وہی ہے، میں بتاؤں گا ابھی۔ نبی جب باحیات تھے، آیتیں تو جب ہی اتر رہی تھی نا، اس کا ایک خاص شان نزول ہے۔ شان نزول میں عرض کر دیتا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ ہر زمانے میں، اس زمانے میں بھی 3 جماعت تھی۔ قل یا ایھا الکافرون، ایک جماعت تو کافروں کی ہمیشہ رہی ہے۔ قد افلح المومنون، دوسری جماعت مومنون کی، مسلمانوں کی۔ اذا جاءک المنافقون، تیسری جماعت منافقین کی۔ تو کافروں کی جماعت، مومنوں کی جماعت، منافقوں کی جماعت ہر دور میں رہی ہے۔ اس زمانے میں بھی مدینہ طیبہ میں منافقین بھی تھے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بشر نامی ایک شخص منافق تھا۔ وہ منافق اس زمانے کا ایسا، اس کو کہتے تھے جو دل میں تو کفر رکھتا تھا، نبی سے دشمنی رکھتا تھا، اسلام سے دشمنی رکھتا تھا، لیکن دکھانے کے لیے کلمہ پڑھتا تھا، نام مسلمانوں کے جیسا رکھتا تھا۔ بشر نام تھا اس کا، اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، کہلاتا تھا، ظاہر کرتا تھا، لیکن اصل میں کیا تھا؟ وہ منافق تھا۔ وہ یعنی منافق کا مطلب اللہ سے، اللہ کے رسول سے، مسلمانوں سے دشمنی رکھتا تھا، لیکن حالات ایسے نہیں تھے کہ دشمنی کو ظاہر کر سکے، جوتا کھانا پڑتا۔ تو حالات کے تحت اس نے اپنے آپ کو چھپا لیا تھا، ظاہر کرتا تھا مسلمان، لیکن تھا منافق، اسلام کا دشمن تھا۔ کیا نام تھا؟ بشر نام تھا۔ اس کی لڑائی ہو گئی ایک بار ایک یہودی سے۔ مدینے میں یہودی رہتے تھے، مکے میں تو یہودی نہیں رہتے تھے۔ تو ایک یہودی سے اس منافق کی کسی معاملے میں لڑائی ہو گئی۔ اب لڑائی ہو گئی تو کہیں نہ کہیں فیصلہ تو کرانے جانا نا ہے نا بھئی۔ ہمارے درمیان بھی یہ کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو کہیں نہ کہیں تو جانا پڑتا ہے نا۔ کہاں جانا چاہیے ہمیں؟ اگر قرآن کو مانے تو قرآن تو کہتا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اختلاف ہو جائے کسی بھی معاملے میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف معاملے کو لے جاؤ۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعی اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اپنے اختلاف میں کیا کرنا چاہیے؟ معاملے کو اللہ اس کے رسول کے پاس لے جاؤ۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، اس زمانے میں تو واجب تھا کہ رسول اللہ کے پاس لے جائیں، اور جو صحابہ تھے پکے مسلمان تھے وہ تو لے ہی جاتے تھے۔ آج کیا حکم ہے؟ علماء نے لکھا ہے آج یہ حکم ہے کہ ہمارے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے تو تم کو قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اب قرآن و حدیث ہم کو معلوم نہیں ہے، کیا کریں بھائی؟ تو پھر اس لیے قرآن و حدیث کے جاننے والے جو علماء ہیں، جاؤ ان کے پاس، جو مخلص علماء ہیں، جو مفتی ہیں، بڑے علماء ہیں، جاؤ جا کے ان کے پاس، بھائی ہمارے درمیان اختلاف ہو گیا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ جو فیصلہ کر دیں گے ہمارے سر آنکھوں پر۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے بھائی چند آدمی ایک ساتھ رہیں گے تو اختلاف تو ہونا ہے کسی نہ کسی معاملے میں۔ اب اختلاف ہو جائے، ایک شکل تو وہ ہے کورٹ میں چلے جاؤ آپ، چپلیں گھس جاتی ہیں، جوتے گھس جاتے ہیں، زندگی گزر جاتی ہے، فیصلہ نہیں ہو پاتا ہے۔ ایک شکل یہ ہے کہ نہیں، ہم اللہ اس کے رسول کے پاس، اب رسول اللہ دنیا میں نہیں ہیں، ان کی شریعت تو موجود ہے نا قیامت تک کے لیے، ہے نا۔ جاؤ قرآن و حدیث کے سامنے۔ قرآن و حدیث کے سامنے کیسے جائیں؟
قرآن و حدیث کے جاننے والے کے سامنے جاؤ، علماء ہیں، مفتیان ہیں، بھئی یہ ہمارے درمیان اختلاف ہے، فیصلہ فرما دیجئے۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر واقعی مومن ہو تم کو معاملہ لے جانا چاہیے اللہ اس کے رسول کی طرف۔ اللہ اس کے رسول کے فیصلوں پہ راضی نہ ہو کر غیر کی طرف جا رہے ہو، ایمان نہیں ہے، منافق ہو تم، اس کا مطلب ہے۔ آج ہماری منافقت ظاہر ہے، آج ہم قرآن کی باتیں جب آتی ہیں سامنے ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، ہے نا۔ آج دنیا بہت سارے لوگ ہیں قرآن حدیث کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، کوئی لاٹھی والا، ڈنڈے والا، کوئی جوتا لیے کھڑا ہو، کوئی طاقتور ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے، جوتے پڑتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے نا بھئی۔ اللہ کا نظام ہے، ظلم کرو گے سزا تو بھگتنی ہی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ ظلم کو معاف نہیں کرتے ہیں، ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ ابھی ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ آج تو شاید سیاست پر آپ کی بات ہوگی۔ میں نے کہا کیا سیاست پر بات ہوگی بھائی؟ کیا سیاست پر کہنے کے لیے کیا ہے، آپ ہی بتاؤ، کہہ دیں گے ہم۔ دوستو اور بزرگوں، یہ جو نتائج آئے ہیں نا، اس نتائج کے اندر بھی اللہ نے بڑا خیر رکھا ہے، بڑے خیر کا فیصلہ ہے۔ وہ لوگ جو بڑے دعوے ہوتے تھے، غرور ہوتا تھا، تکبر ہوتا تھا، علل اعلان میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، اللہ نے جوتے لگائے ہیں، ان کے چہرے اتر گئے ہیں، ان کے کندھے جھک گئے ہیں۔ اللہ نے یہ تو کیا ہے، آگے اور اللہ دکھائیں گے، اس لیے کہ اللہ ظلم کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ کوئی کسی سطح پہ ظلم کرے، اور اس الیکشن میں ہمارے اکابرین کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے واقعی بڑے سوجھ بوجھ کا ثبوت دیا ہے۔ مسلمانوں نے سوجھ بوجھ کے ساتھ متحدہ طور پر، متفقہ طور پر جو ووٹنگ کیا انہوں نے، اس کا نتیجہ وہ ہے جو سامنے آیا ہے، اور یہ نتیجہ ایسا ہے کہ کوئی منمانی نہیں کر سکتا ہے نا بھائی۔ تو بہرحال ہمارے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا ایمان اللہ کی ذات پہ ہے کہ اللہ ہر طرح سے، جو اللہ ہر رات کے بعد سورج نکالتا ہے اور جو ظلمت کے بعد روشنی لاتا ہے، وہ اللہ اس معاملے میں بھی مسلمانوں کے اوپر جو مظالم ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے جو راستہ تنگ کیا جا رہا ہے، اللہ راستہ کھولنے والے ہیں، اللہ ظالموں کو نیست و نابود کرنے والے ہیں۔ آج ہو کل ہو، اللہ کا نظام ہے، ظلم جو بھی کر رہا ہوگا، انفرادی سطح پہ بھی کوئی ظلم کر رہا ہے، یاد رکھ لو اچھی طریقے سے کہ ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اللہ مٹا کے چھوڑیں گے۔ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کو تو پکڑنے میں دیر نہیں نا، جب چاہیں، جہاں چاہیں، جیسے چاہیں پکڑ لیں، لیکن اللہ کا نظام ہے۔ ظلم سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچائیے، کبھی بھی کسی پر ظلم کرنے سے پہلے یہ مت سوچئے بھئی خدا ہے کہ نہیں، خدا تو ہے نا، وہ تو دیکھ رہا ہے نا، وہ قادر مطلق ہے نا، وہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ اور سوجھ بوجھ کا جب آدمی ثبوت دیتا ہے، آدمی صبر کے ساتھ جب کام لیتا ہے اور اللہ پر معاملہ چھوڑتا ہے، بھئی ہم نے ہمارے حصے کا کام کر لیا، جو کرنا تھا وہ ہم نے کر لیا، معاملہ اللہ کے اوپر ہے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ تو قادر ہے نا، اللہ جو چاہے، جیسے چاہے، جب چاہے، جس کو چاہے پکڑ سکتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ لیکن ہمیں اپنے آپ کو ظلم سے بچانا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آئی کہ صبر جو ہے نا، آدمی صحیح طور پر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا انتقام لیتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت کے والد محترم کا انتقال ہو گیا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ انتقال کے بعد حضرت نکلے گھر سے، چوک پہ ایک آدمی تھا جو حضرت کا بڑا مخالف تھا۔ کس کا؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ دنیا مانتی ہے، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے مالدار، بڑے تاجر، دنیا مانتی ہے، ان کا ایک مخالف تھا، چوک میں مل گیا، ان کے والد کا انتقال ہوا تھا،
غمگین تھے، اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے، وہ جو آپ کا مخالف اور دشمن تھا سامنے آیا اور سلام کے بعد کہنے لگا کہ ابو حنیفہ تمہارے والد کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ فرمایا کہ ہاں بھئی انتقال ہو گیا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا میں آپ کی والدہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ صاف صاف گالی ہے یہ، کسی کو گالی دے جس انداز میں دے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو گالیاں دے رہا ہے، والد صاحب کا بھی انتقال ہوا ہے، والدہ عدت میں ہیں، بوڑھی ہیں، اور ایک آدمی کمینہ ہی کہیں گے، کمینہ فطرت انسان ہوگا، کہتا ہے کہ آپ کی والدہ سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت کے ساتھ حضرت کے جو شاگرد تھے وہ آگے بڑھے، آستین دوڑ کے، کمینہ کیا طریقہ ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے روک دیا، اپنے شاگردوں کو روک دیا، نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اور صبر کیا انہوں نے، ایک مسئلہ بنا دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی آپ میری والدہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، میری والدہ تو ابھی عدت میں ہیں، جب عدت ختم ہو جائے گی تو میں آپ کا پیغام میری والدہ تک پہنچا دوں گا، وہ عاقلہ ہیں، بالغہ ہیں، ان کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق ان کو ہے۔ حضرت نے صبر کیا، ایک آدمی گالی دے رہا ہے ایک طریقے سے، اور والدہ عدت میں ہیں، شاگرد مارنا چاہتے ہیں، حضرت نے روک دیا، فرمایا کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پر ہم معاملہ چھوڑتے ہیں، اور مسئلہ بتا دیا کہ بھئی ابھی تو والدہ عدت میں ہیں، جب ختم ہو جائے گی عدت آپ کا پیغام پہنچا دوں گا، وہ عاقلہ بالغہ ہیں، فیصلہ کرنے کا حق ہے ان کو، اگر وہ تیار ہو جائیں گے تو آپ نکاح فرما لیجئے گا، یہ کہا اور حضرت آگے بڑھ گئے۔ تکلیف تو ہوئی ہوگی نا، ایک آدمی ماں کو گالی دے رہا ہے، عدت میں ہیں، اور والد کا بھی انتقال ہوا ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صبر کیا، برداشت کر لیا، آگے بڑھے، تھوڑی دور آگے بڑھے ہوں گے کہ وہ آدمی جو حضرت کے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا گرا اور مر گیا۔ سارے لوگ دوڑ کے آئے، بھئی کیسے مر گیا؟ ابھی تو اچھا تھا یہ آدمی، یہ کیسے مر گیا؟ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے صبر نے اس کی جان لیا، میرے ساتھ اس نے بدتمیزی کیا، اللہ کے لیے میں نے صبر کیا، اللہ نے اس کا بدلہ لے لیا ہے۔ تو صبر ایسی چیز ہے کہ آدمی اللہ پر معاملے کو چھوڑتا ہے نا، تو جو لوگ بدتمیزی کرتے ہیں علماء کے ساتھ، جو لوگ بدتمیزی کرتے ہیں یہ دین پہنچانے والوں کے ساتھ، جو لوگ بدتمیزی کرتے ہیں صحابہ کے ساتھ، جو لوگ بدتمیزی کرتے ہیں شریعت کے خلاف اور شریعت کے بات پر آواز اٹھاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اللہ بڑا ہے، بدلہ لینے پر قادر ہے۔ وہ شریعت کی بے ادبی کرو، چاہے صاحب شریعت کی کرو یا پھر وارث انبیاء کی کرو۔ تو وہ بشر جو منافق تھا نا، اس کا اور ایک یہودی کا کسی معاملے میں اختلاف ہو گیا۔ یہودی تو یہودی تھا، اب دونوں میں اختلاف ہوا، چلو بھائی چل کے فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ تو یہودی کہنے لگا اس مسلمان، جو مسلمان کہتا تھا اپنے آپ کو بشر، یہودی نے بشر سے کہا چلو چل کے تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرا لیتے ہیں، وہ جو فیصلہ کر دیں گے ہمیں منظور ہوگا۔ لیکن یہ بشر کہنے لگا نہیں، چلو ہم تمہارے سردار، وہ یہودیوں کا سردار تھا کعب بن اشرف، یہودیوں کا سردار تھا وہ۔ تو جو مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہا ہے بشر، وہ کہنے لگا یہودی سے کہ چلو ہم تمہارے سردار کعب بن اشرف کے پاس جا کر اس مسئلے کا حل اور اس لڑائی جھگڑے کا حل ڈھونڈتے ہیں، جا کے ان کے فیصلے کو ہم مانیں گے۔ عجیب بات ہے نا، یہودی کہہ رہا ہے چلو تمہارے نبی کے پاس، محمد کے پاس، وہ جو فیصلہ کر دیں گے تسلیم ہوگا۔ جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں محمد کے پاس نہیں، کعب بن اشرف کے پاس چلو۔ عجیب بات ہے نا، یہودی کہہ رہا ہے نبی کے پاس چلو، ہم ماننے کو تیار ہیں، اور یہ منافق بشر بظاہر مسلمان ہے، کہہ رہا ہے کہ نہیں چلو تمہارے کعب بن اشرف کے پاس چلیں گے، وہ جو فیصلہ کر دے گا ہم مانیں گے۔
اس میں راز کیا تھا؟ اس میں راز یہ تھا کہ یہودی یہ جانتا تھا، چونکہ اس معاملے میں یہودی حق پر تھا، یہودی جانتا تھا کہ چاہے کچھ ہو جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب فیصلہ کریں گے تو حق کا ہی فیصلہ کریں گے، حق سے ہٹ کے کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ اس لیے وہ ضد کر رہا تھا، چلو محمد الرسول اللہ کے پاس فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ بشر جانتا تھا اس معاملے میں ناحق پر تھا، غلطی پر تھا، وہ جانتا تھا رسول اللہ کے پاس گئے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، ہمارے خلاف فیصلہ ہوگا، اس لیے انکار کر رہا تھا، وہ نہیں جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ کعب بن اشرف، یہودیوں کا جو سردار ہے، اس کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ رشوت لینے والا، سود کھانے والا کعب بن اشرف، اس کو ہم سود دے کر، رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کرا لیں گے، اس کے ذہن میں یہ تھا۔ لیکن یہودی ڈٹ گیا، نہیں چلو محمد کے پاس ہی فیصلہ کرائیں گے، وہ سمجھ رہا تھا حق پر ہیں، فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا۔ خیر بشر مان گیا، چلو ٹھیک ہے، دل تو نہیں چاہ رہا تھا، تیار ہو گیا۔ گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کو سنا۔ اب معاملے کو سننے کے بعد اللہ کے رسول نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا، یہودی حق پر ہے، یہ بشر جو ہے بظاہر مسلمان، اس کو ناحق پر ہے، فیصلہ دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہودی نے کہا میں تیار، میں نے مان لیا۔ بشر وہاں سے باہر نکل کے کہنے لگا میں تو اس فیصلے کو نہیں مانتا ہوں۔ رسول اللہ نے جو فیصلہ دیا، بظاہر یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کیا کہنے لگا؟ میں اس فیصلے کو نہیں مانتا ہوں۔ ہمارے صفوں میں بھی جائزہ لیجئے، ہمارے درمیان بھی کوئی بات شریعت کی آتی ہے، ہمارے خلاف ہوتا ہے تو کیا بولتے ہیں؟ ہم نہیں مانیں گے۔ مجھے بات یاد آئی، غالباً پہلے بھی میں نے سنایا، عبرت کی بات ہے۔ ایک مسجد کے ذمہ دار تھے متولی صاحب، امام صاحب جو عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے۔ امام صاحب نے، وہ چاہتے تھے مسجد میں غیر شرعی کام کرنا، شریعت کے خلاف جو کام تھا وہ کرنا چاہتے تھے۔ امام صاحب جو مفتی تھے، عالم تھے، انہوں نے سمجھایا متولی صاحب کو کہ بھئی یہ کام شریعت کے خلاف ہے، اللہ کے گھر میں اللہ کی شریعت کے مطابق ہی کام ہونا چاہیے، یہ شریعت کے خلاف درست نہیں ہے۔ تو متولی صاحب پتہ نہیں پڑھے لکھے تھے، جاہل تھے، کیا تھے پتہ نہیں، فوراً ان کی زبان سے نکلا، امام صاحب نے جب کہا کہ شریعت کا یہ حکم ہے، اللہ کے گھر میں شریعت کے خلاف آپ کام مت کیجئے، تو کیا چاہیے تھا ان کو؟ سر جھکا دیتے ہیں، بھئی اللہ کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے، اللہ کے گھر میں وہ حکم چلنا چاہیے۔ فوراً کہنے لگے ہم نہ شریعت نہ کو، کیا جملہ تھا ان کا؟ ہم نہ شریعت نہ کو، بالکل ایسا انداز جیسے یہ میری میراث ہو، میری دکان ہو، میں اس کا آقا ہوں اور یہ سارے ہمارے غلام ہیں۔ کیا کہا انہوں نے؟ ہم نہ شریعت نہ کو، بھئی تمہارا گھر نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں اللہ کی شریعت۔ امام صاحب نے ان کو سمجھایا کہ آپ کا یہ جملہ نہ صرف مسجد کے تقدس کے خلاف ہے، شریعت کے تقدس کے خلاف ہے، بلکہ اسلام سے خارج کرنے والا کلمہ بھی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مومن کے سامنے ایک بات کافی ہے، اللہ کا حکم سر جھکا دینا چاہیے، رسول اللہ کا حکم سر جھکا دینا چاہیے، شریعت کا حکم سر جھکا دینا چاہیے۔ کوئی آدمی شریعت کے خلاف بکواس کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اس کے دل میں روگ ہے، نفاق ہے، اسلام کو صحیح طور پر وہ مانتا نہیں ہے۔ جیسے بشر کے دل میں نفاق تھا، روگ تھا، رسول اللہ نے فیصلہ فرما دیا، یہودی تو مان گیا لیکن اس کے حق میں فیصلہ نہیں ہوا، چونکہ یہ غلط تھا، تو آگے چل کے کہنے لگا میں رسول اللہ کے فیصلے کو نہیں مانتا ہوں، چلو عمر ابن خطاب کے پاس چلتے ہیں فیصلہ کرانے۔ یہودی نے سمجھایا کہ بھئی رسول اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، بات ختم ہو گئی ہے، میں تو مان چکا ہوں، تم بھی مان لو۔ کہنے لگا نہیں میں نہیں مانتا، عمر ابن خطاب کے پاس چلو۔ یہودی نے کہا چلو۔ اس بشر کے ذہن میں یہ تھا کہ حضرت عمر جو ہیں وہ کافروں کے خلاف ہیں، یہودیوں کے بڑے سخت خلاف ہیں،
لہذا ہمارے مقابلے میں یہودی ہے نا، یقیناً وہ اس کے خلاف فیصلہ کریں گے، حضرت عمر ابن خطاب۔ اور یہودی کو اطمینان تھا، چاہے وہ رسول اللہ ہو، چاہے عمر ابن خطاب ہو، چاہے کوئی اور ہو، ظاہر سی بات ہے نبی کے شاگرد کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی اور نبی کے شاگرد جو ہیں ان کا فیصلہ حق پر مبنی ہوگا۔ تیار ہو گئے، چلو ٹھیک ہے، چلو جہاں چلنا ہے چلو۔ حضرت عمر ابن خطاب کے پاس گئے۔ جب وہاں گئے تو بشر نے پوری بات کہی، یہ معاملہ حضرت آپ سے فیصلہ کرانا چاہتے ہیں۔ تو اس یہودی نے کہا حضرت اس معاملے کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے گئے تھے، ہم بھی گئے تھے اور رسول اللہ نے یہ کیا ہے، میں نے تو مان لیا ہے، یہ منافق بشر یہ نہیں مان رہا ہے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب نے اس بشر سے پوچھا کہ صحیح بات ہے، یہ جو کہہ رہا ہے صحیح ہے، رسول اللہ نے فیصلہ کیا ہے؟ کہ ہاں کیا ہے، تو تم نہیں مانتے ہو؟ پوری بات آ گئی سامنے۔ حضرت عمر نے کہا ٹھہرو ابھی آتا ہوں میں گھر سے۔ اندر گئے اور جا کے انہوں نے تلوار نکالی، باہر آئے اور ایک ہی وار میں اس منافق کی گردن اڑا دیا۔ فرمایا جو رسول اللہ کا فیصلہ نہ مانے اس کا فیصلہ میری تلوار کرے گی۔ اور اب جب مار دیا تو بشر کے جو خاندان کے لوگ تھے آئے رسول اللہ کے پاس کہ عمر نے ایک مسلمان کو مار دیا ہے، بدلہ دلائیے، قصاص دلائیے، ان کو بھی قتل کیجئے، ظلم کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت نازل ہوئی فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ، نبی نے جو فیصلہ کر دیا ہے اس کے خلاف ذرہ برابر بھی دل میں اگر تنگی ہے اس کا فیصلہ یہ ہے وہ ایمان سے خارج ہے، اور عمر نے جو قتل کیا ہے بالکل صحیح کیا ہے۔ اس آیت نے کیا بتایا؟ نبی جو فیصلہ کر دے یعنی شریعت کا جو فیصلہ ہو دل و جان سے ماننا چاہیے، دل میں ذرہ برابر بھی تنگی نہیں لانی چاہیے، ذرہ برابر بھی تنگی نہیں۔ یا دو تین مسئلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کے کسی فیصلے کے بعد نبی کا عمل یا قول کسی معاملے میں موجود ہے، نبی کی شریعت موجود ہے، اور کسی کے دل میں اگر تنگی ہو رہی ہے تو یہ دل کا روگ ہے، یہ نفاق ہے۔ مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں آیت اتری، کبھی ضرورت پڑ جائے تو تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وضو کے لیے بھی تیمم ہے، غسل کے لیے بھی تیمم ہے۔ ایک آدمی ناپاک ہے، غسل کی ضرورت ہے، اس کے شرائط ہیں کب تیمم کر سکتا ہے۔ ایک آدمی ناپاک ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا ہے ناپاکی کی حالت میں، پانی نہیں ہے یا پانی کا استعمال نہیں کر سکتا ہے، وہ کیا کرے؟ تو علماء نے لکھا ہے تیمم کرنا چاہیے اور تیمم کر کے نماز پڑھنا چاہیے، نماز میں چھوٹ نہیں ہے۔ غسل کی ضرورت ہے تب بھی بات کر رہا ہوں میں، غسل کے لیے بھی تیمم ہے شریعت میں۔ وضو نہیں ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہے۔ پانی نہیں ہے یا پانی تو ہے لیکن ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے، کسی وجہ سے استعمال نہیں کر سکتا ہے، علماء نے لکھا تیمم کرو نماز پڑھو۔ تو وضو کے لیے بھی تیمم ہے، غسل کے لیے بھی تیمم ہے۔ اب ایک آدمی تیمم کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے لیکن دل میں اپنے آپ کو بڑی قباحت سے تصور کر رہا ہے، علماء نے لکھا یہ دل کا روگ ہے۔ جب نبی نے خود عمل کیا ہے اور نبی نے اجازت دیا ہے، پھر تمہارے دل میں اگر تنگی ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے نبی کے فیصلے پر تم کو تنگی ہو رہی ہے، نبی سے متقی تو نہیں ہو گئے تم۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے تیمم کرنے والا امام اگر ہے، پیچھے جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ وضو کرنے والے ہیں، ان کے دل میں بھی تنگی نہیں آنی چاہیے کہ ہمیں تو بھئی وضو کر کے ہیں، یہ تو تیمم کر کے نہیں۔ تیمم شریعت کا حکم ہے، نبی نے اجازت دی ہے، قرآن میں تذکرہ ہے۔ جس چیز کا جو کام نبی نے خود کیا ہے، اگر کسی کے دل میں تنگی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے دل میں روگ ہے، اس روگ کی اصلاح کرے وہ۔ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایسے ہی مسئلہ ہے
نماز میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ نماز کے جو فرائض ہیں اس میں سے ایک فرض ہے کہ آدمی قیام کرے، فرض نمازوں میں، نوافل میں رخصت ہے۔ تو بہت سارے ہمارے بھائی ہیں جو کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ ان کرسی پر بیٹھنے والوں کو کمتر نظر سے مت دیکھو۔ ان کی بیماری کیا ہے ان کو معلوم ہے، ان کی حاجت کیا ہے ان کو معلوم ہے۔ کچھ شوق میں مسجد میں آ کے کرسی پہ نہیں بیٹھ گئے ہیں۔ ہاں، جب تک آپ کو ضرورت نہیں پڑتی آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی، جب آپ خود اس اسٹیج پر آؤ گے جب بات سمجھ میں آئے گی۔ اسی لیے کسی پر بلا وجہ تنقید نہیں کرنا چاہیے۔ اب نبی نے اجازت دی ہے، رخصت دی ہے، نبی نے خود بیٹھ کے نماز پڑھا ہے، نبی نے بیٹھ کے نماز پڑھا ہے، نبی نے اجازت دی ہے، رخصت دی ہے۔ اب رخصت ہے لیکن آدمی بہت زیادہ مشقت اٹھا کے کھڑا ہوتا ہے اور دل میں ہے کیا بیٹھ کے پڑھوں۔ علماء نے لکھا دل میں روگ ہے۔ نبی نے جس کی اجازت دی ہے، رخصت ہے، ہاں تھوڑا موڑا ہے تو آدمی کو برداشت کرنا چاہیے، لیکن زیادہ ہے ناقابل برداشت اگر تکلیف ہے اور وہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، ہرگز اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی کو برا کہیں یا برا سمجھیں، چونکہ نبی نے اجازت دی ہے اس بات کے لیے۔ تو کیا مسئلہ نکلا کہ نبی نے جس بات کی اجازت دے دی ہے، حدیث میں قولاً یا عملاً موجود ہے، آپ نے ان کا عمل موجود ہے۔ رسول اللہ خود بیٹھ کے نماز پڑھے ہیں، رسول اللہ نے خود تیمم کر کے نماز پڑھا ہے۔ کسی کے دل میں یہ بات اگر آئے، کوئی دل میں تنگی، ثم لا یجدوا فی انفسہم ذرہ برابر بھی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ ایسی شریعت کا ایک حکم یہ بھی ہے، یہ قرآن کا حکم ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں، سنیں گے انشاءاللہ، توجہ ہے۔ قرآن کا ایک حکم یہ بھی ہے کہ تمہارے درمیان کوئی معاملہ ہو، اگر ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، بہت سارا معاملہ ہوتا ہے نا بھائی، معاملہ ہوتا ہے، لین دین ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہے، معاملہ ہوتا ہے، تو شریعت کا کیا حکم ہے؟ فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور سورہ بقرہ جو قرآن کریم کے سب سے لمبی سورت ہے، اس کے سب سے بڑی آیت یہ بھی ہے۔ کوئی اگر آپ سے سوال کرے قرآن کریم کے سب سے بڑی سورت کون ہے؟ سورہ بقرہ ہے۔ قرآن کریم کے سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ یہ قرآن کریم کے سب سے بڑی آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا جب تمہارے درمیان کوئی معاملہ ہو، فَلْيَكْتُبْ، لکھو، لکھنا چاہیے۔ جن کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے وہ لکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، ورنہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے کہا لکھو، رسول اللہ نے کہا معاملے کو لکھو۔ تاکہ کیوں لکھو؟ تاکہ کل ہو کے بعد بدل نہ جائے۔ زبانی اگر معاملہ ہے، لڑائی ہوگا، تم بولو گے بدل جاؤ گے، ہو سکتا ہے دوسرا بدل جائے، ایسا نہیں تھا، ویسا نہیں تھا، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، 50 باتیں لکھ لو نا، اصول طے کر لو نا، معاملہ طے کر لو نا۔ یہ قرآن کا حکم ہے فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ، کہ جو بھی معاملہ ہو لکھو۔ آج قرآن کا حکم ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، اسی لیے ہمارے درمیان لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور لکھنے کو وہ تیار نہیں ہوتے ہیں جو منمانی کرنا چاہتے ہیں، جن کے دل میں نفاق ہوتا ہے، قرآن کی اہمیت ان کے دل میں نہیں ہے، ورنہ اللہ کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے۔ اور اس آیت میں اللہ نے یہی بتایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، آپ کے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے جس کے دل میں نبی کے فیصلے کے خلاف کچھ بھی اس کے قدرت موجود۔ نبی نے فیصلہ کر دیا، بشر نے نہیں مانا، عمر ابن خطاب نے گردن اڑا دیا، اس کے وارثین آئے کہ بدلہ چاہیے، اللہ نے آیت اتار دی، جب نبی کے فیصلے کو نہیں مانا تو مسلمان کہاں رہا بھائی؟ تو حضرت عمر نے مسلمان کو نہیں مارا ہے، ایک کافر کو مارا ہے۔ آج کتنے ایسے فیصلے ہیں جو ہم نہیں مانتے ہیں، قرآن کا فیصلہ ہے، نبی کا فیصلہ ہے، حدیث کا فیصلہ ہے، ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے، پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ غور کرنا چاہیے آپ کو، مسلمان کی شان کیا ہے؟ نبی کی بات آئے سر جھکا دو، اللہ کی بات آئے سر جھکا دو، غلطی ہے اصلاح کر لو،
ہے نا بھئی، یہ طریقہ ہے نہیں۔ بشر منافق کی طرح سے دل میں تو نفاق ہے، نام کلمے کا مسلمان کا لے رہے ہو۔ اگر خدا کی قسم حضرت عمر آج ہوتے تو یہ لوگ قابل گردن زدہ نہیں ہوتے، ان کے گردن کو اڑایا جاتا ہے کہ نبی کی شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ایک عالم حکم بیان کر رہا ہے قرآن و حدیث کا، اور دوسرا کوئی کھڑا ہو جاتا ہے، اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے، دھمکانا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، اس آیت کو یاد رکھیے، اللہ نے کہہ دیا ہے کہ آپ کے رب کی قسم، اللہ نے اپنی قسم کھا کے کہا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے جس کو شریعت اور نبی کے فیصلے پر اعتماد نہ ہو اور دل میں تنگی ہو۔ نبی کے یا شریعت کے کسی فیصلے پر اگر آپ کے دل میں تنگی ہے، آپ کے دل کا روگ ہے، یہ مرض ہے، نفاق ہے، آپ سمجھ جائیے ایمان کامل نہیں ہے۔ ایمان درست کرنا ہے، نبی کی جو بات آ جائے آنکھ بند کرو، سر جھکا دو، یہ نبی کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جناب مولانا کاکا سعید احمد صاحب عمری